سورہ رحمان کے آیت نمبر 33 میں درج ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے گروہ جن و انس، تم آسمان کے کناروں سے نکل نہیں سکتے بغیر سلطان کے۔ یہاں دو چیزوں کا ذکر ہے، اول آسمان کے کناروں کے باہر کا منظر اور دوسرا سلطان کی مدد۔ اس کے علاوہ ہم قرآن کی دوسری آیات کی جانب جائے، اس لیے کہ یہ دو چیزیں ہم پہ آشکار ہو، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ میں اپنی نشانیاں آفاق میں یعنی آسمان میں اور خود انسان کے اپنے نفوس یعنی جسموں میں دکھاؤں گا۔ پہلی بات یہ کہ خدا کی نشانی سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ اپنے وجود کے اقرار کے لیے خود کو دکھائیں گے یا اپنی معرفت سلطان کے ذریعے اشکار کریں گے؟ مسلمانوں کے کئی جماعتی عقیدہ رکھتے تھے کہ زمین ساکن ہے اور چاند ستارے سورج گردش میں ہے۔ مثلا آپ یہ ویڈیو دیکھیں، زمین روٹیٹ کر رہی ہے جی، زمین تو ساکن ہے بیٹا، زمین تو روٹیٹ لیکن ہمیں جغرافی میں پڑھایا جاتا ہے کہ ارتھ جو ہے وہ سورج کا چکر لگاتا ہے۔ یہ لاجک یہ غلط ہے بیٹا۔ سائنس کی یہ تھیوری جو ہے نا یہ درست نہیں ہے۔ اصل جو تھیوری ہے نا وہ قرآن اور حدیث والی ہے، اور اعلیٰ حضرت جو ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے یہ پروف کیا ہے کہ زمین ساکن ہے، یعنی زمین موو نہیں۔ تو جب سائنس نے چاند پہ قدم رکھا تو بہت سارے مذاہب کی ظاہریت کو واضح طور پہ نقصان پہنچا۔ یہ نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ہوا بلکہ اس کا شکار وہ گروہ بھی ہوئے جنہوں نے گلیلیو کو پھانسی پہ چڑھانے کا حکم دیا تھا، محض اس لیے کہ اس نے سچ بولا تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ کسی بھی مذہب میں ظاہر وقتی طور پہ جبکہ تعویل دائمی ہے۔ البتہ یہ جھوٹ نہیں، یہ تنزیل ہے۔ قرآن میں اگر 7 آسمانوں کا ذکر ہے تو اسماعیلی عقیدے میں اور باطنی عقیدے میں 7 سے مراد 7 حدود دین ہے اور 7 درجات ہے۔ اس بارے میں جاننا ہے تو آپ ویڈیو ڈسکرپشن میں ہے، آپ دیکھیں 7 حدود دین کیا کیا ہے تو آپ کو مل جائے گی۔ یعنی ہر ظاہر کا ایک باطن ہے۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں اپنی کتاب منچلے کا سودا میں، آپ یہ ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو مزید آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ صحیح بننا ہے تو پھر تجربے سے گزرنا پڑے گا، سائنسدان کی طرح یک طرفہ ہونا پڑے گا، اس کے رویے کی پیروی کرنا پڑے گی بھائی جان، مٹھ میں اترنا پڑے گا، اور مٹھ میں اترے تو مراقبہ کرنا پڑے گا، اور مراقبہ لیبارٹری میں ہوتا ہے، زبانی کلامی علم میں نہیں، چھپی چھپائی معلومات میں نہیں۔ صحیح بننے کا ارادہ ہے جی سر، صوفی جی سر، راستہ بدل گیا ہے، اب ادھر سے آنا پڑے گا سائنس کی سمندر میں۔ سائنس کے ٹیچر نہ بن جانا، سائنس کے سادھو بننا، سائن میکس پلانٹ کی طرح، سائن نیلز بوہر کی طرح، بابا رتھرفورڈ اور سائن آئنسٹائن کی طرح تم پر زمانے کا باطن روشن ہونے لگے گا، ٹائم سپیس دونوں گرفت میں آ جائیں گے۔ It means that science is everything۔ سائنس سب کچھ ہے، بس اس میں تلاش کرو وہ جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے، یعنی اپنی نشانی آسمان اور خود تمہارے اپنے نفوس میں دکھائے گا۔ تو اللہ پاک نے یہ وعدہ کیا کہ جو ہی قیامت نزدیک آئے گی میں انسان کو اپنی نشانی دکھاؤں گا۔ کہاں پہ؟ آسمان پہ اور اس کے اپنے جسموں میں۔ تو اپنے جسموں میں آپ مولانا روم کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ آپ باہر کیا تلاش کرتے ہو، خود ہی کے عالم میں تم خود ایک بہت بڑی کائنات ہو، تو آپ آسمان میں تلاش کہاں کیسے کرو گے؟ سائنس کے ذریعے کرو گے۔ تو سائنس کے علاوہ آپ یہاں زمین پہ بیٹھ کے آسمان کے راز کو کس طرح آپ فاش کر سکتے ہو؟ آپ سائنس کے بارے میں پڑھیں، سائنس میں غوطہ لگائے، سائنس میں انٹرسٹ لیں، سائنس کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گی کہ کائنات کس طرح پھیل رہی ہے۔ تو یہی چیزیں ہیں، اس کے بارے میں آپ مزید پڑھیں۔ سائنس کو آپ برا بھلا نہ کہیں، سائنس اس ٹائم بہت ہی زیادہ لازمی ہے۔ سائنس کو آپ سمجھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ خدا نے جو کہا ہے کہ میں اپنی نشانی آپ کو آسمان میں دکھاؤں گا، تو اس کے ذریعے سے آپ کو اس بارے میں جو ہے نا علم ملے۔ اور جو زمین میں آپ کے اپنے نفس میں، آپ کے اپنے جسم میں کہا ہے، تو اس بارے میں بھی آپ سوچیں کہ انسان کے اپنے وجود میں خدا کس طرح اپنی نشانی دکھا سکتا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔